سے سعد رہزوی صاحب جو کہ مرحوم خادم رہزوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا کیونکہ وہ تیاری کرے تھے مارچ کی اسلام آباد کی جانب اپنے مطالبات منوانے کے لیے، جس میں کہ سر فہرست فرانس میں کے سفیر کی ملک بدری، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ، اور کئی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو گورنمنٹ نے ان سے طے کی تھی، اور وہ اسی کو منوانے کے لیے دوبارہ جا رہے تھے ٹوورڈز اسلام آباد، اور گورنمنٹ نے یہ کریک ڈاؤن کر دیا۔ اس کے ریزلٹ میں یہ ہوا ہے کہ اس وقت ملک میں کیوس مچا ہوا ہے، میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا پوری ایکسٹینٹ ان احتجاجی مظاہروں کی، لیکن پولیس والے جو ہیں وہ بیچارے یا تو تماشائی ہیں یا ان کو مار پٹ رہی ہے، اور وہی سڑکیں اور جگہیں مختلف جگہیں بلاکڈ ہیں اس وقت، جو کہ آپ پہلے فیض آباد کے دھرنے میں اس کا ایک منظرنامہ دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم ملک کی سیاست پر بھی بات کریں گے آج، جس میں کہ سر فہرست جو ہے پی 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 کی پی ڈی ایم سے علیحدگی، ابھی بقول سولنگی صاحب طلاق نہیں ہوئی، ابھی صرف علیحدگی کا مرحلہ ہے، تو وہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ جانیں گے، سیٹھی صاحب سے بات چیت کریں گے۔ اور اس کے بعد جو سب سے آج کل اہم ایک ٹاپک ہے وہ ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کا فیکٹر، جے کے ٹی فیکٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچائے گا، کتنا نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی اور پارٹی کو نقصان پہنچائے گا، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ کام کر رہے ہیں، جو طرح طرح کے ریومرز ہیں، ہم سب سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں کامنٹ دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کامنٹس اور آپ کے سوال جو ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس میں شامل کریں۔ تو سیٹھی صاحب، سب سے پہلے یہ ٹی ایل پی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا 2.0 ہے کہ 3.0 ہے، یہ اب ایک روش اور ایک ریگولر اکرنس بن گئی ہے، اور اس سے ملک کی گورننس اور ریاست کی جو رٹ کی انفورسمنٹ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہے۔ رضا السلام علیکم، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹی ایل پی آپ کو یاد ہوگا ان کی یہ کن حالات کے اندر ان کی عروج ہوئی، اور اس وقت انہوں نے ایک منسٹر ہیں زاہد حامد صاحب نون لیگ کے، جن کی انہوں نے دھرنے کر کے اور ان کو اپنے عہدے سے اتروایا تھا۔ اس وقت بھی ریاست بھی پیچھے ہٹ گئی تھی اور حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی تھی، اور پھر یہ ڈسپرس ہوئے تھے۔ اس کے بعد بہت سی دھمکیاں دیتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں دیتے رہے، گورنمنٹ کو بھی دیتے رہے، اور ابھی بھی ہر صورت میں جب بھی کوئی الیکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر بھرپور طریقے سے یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی الیکشن میں چوتھے نمبر پہ میرا خیال ہے ان کی ٹوٹل ووٹنگ جو تھی سارے پاکستان میں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ آ چکی تھی، ہر جگہ پہ 4,000 5,000 4,000 5,000 8,000 7,000 بیشتر کنسٹیٹیوئنسیز میں اکراس دا کنٹری۔ تو مطلب ہے کہ یہ بالکل ایک رائزنگ فورس ہے۔ اب جب یہ شروع میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ حکومت اور ریاست کا رویہ اس کو ایز اے نیوسنس سمجھتے تھے، اسی لیے جب وہ راولپنڈی میں وہ جو پہلا دھرنا انہوں نے دیا اور رکاوٹ کر دی اور پھر وہاں سے جا نہیں رہے تھے، تو بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لوگوں نے آ کے ان کو منایا اور کچھ وعدے کیے اور لکھت پڑھت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد منسٹر صاحب کی بھی چھٹی ہوئی اینڈ سو آن۔ اور اس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا اور یہ کہا کہ فرانس کے خلاف مہم چلائی اور کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے یہاں سے، فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت بھی ایسے لگتا تھا کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ کامیابی حاصل کر لی ہے شو آف فورس کے ساتھ، تو پھر یہ ہر دفعہ شو آف فورس کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا، اس وقت یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ اس سے بڑی جماعت نہیں بنے گی، اس سے بڑی فورسفل جماعت نہیں بنے گی، مگر ہوا ایسے کہ یہ دن بدن یہ بڑی جماعت بنتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی جن لوگوں نے لوور مڈل کلاس لوگوں نے دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں یا بڑے شہروں میں جنہوں نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے یا یہ ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کے لیے ووٹ نہیں ڈالا، اور انہوں نے سوچا تھا بہت سے لوگوں نے کہ عمران خان کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ، تو انہوں نے میرا خیال ہے اب دیکھا ہے کہ عمران خان نہیں چل سکتا، اور وہ کیونکہ ان انقلابی سوچ رکھتے ہیں ایک قسم کی، حالانکہ مذہبی انقلابی سوچ، ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب بھی اسی قسم کی مذہبی انقلابی سوچ رکھیں گے، کیونکہ وعدے عمران خان صاحب نے ہر ایک کے ساتھ ہی کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا،
مساوات مدینہ یہ وہ وغیرہ ساری باتیں کی تھی، تو کچھ لوگ نے ووٹ ڈال دیا ان کو۔ اب وہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں، اور اب وہ اپنا ووٹ واپس یا نئے لوگ لبیک میں ڈال رہے ہیں، یا پرانے لوگ جو کہ سوچ رہے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں لبیک کے اندر۔ تو لبیک کی جو حمایت کا جو بیس ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جب تجزیہ کر رہے ہوں آپ تو دو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ایک یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی فورس ہے جو بڑھ رہی ہے، اور کون سی فورس ہے جو کمزور ہو رہی ہے۔ کیونکہ جو بڑھ رہی ہے، اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے سبسٹینشل، تو وہ آگے جا کے بہت بڑی ایک فورس بن جائے گی اور آپ کو نمٹنی پڑے گی وہ۔ اور جو کم ہو رہی ہے اس کی فکر نہ کریں، وہ کم ہوتی جائے گی اگر ان کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ لبیک بڑھتی جا رہی ہے، اور کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے حکومت کی یا اپوزیشن پارٹیز کی جو کہ انسپائر کرے لوگوں کو۔ ووٹ کی عزت تو ضرور دو، مگر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کو عزت بھی دی اور عزت ملی بھی نہیں، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ لبیک جیسے ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، فورسز بن رہی ہیں، ان کو ووٹ دیا جائے، کیونکہ وہ 70 سال سے ایک ہی بات چل رہی ہے اس ملک کے اندر کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی حکمران آتا ہے وہ اسی چیز کو دہراتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہے۔ مگر اسلامی ریاست کے اندر جو بہبود کے لیے اور ویلفیئر کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ تو ہوتے نہیں ہیں اس ریاست میں۔ غریبوں کے لیے تو ان کی تو کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ مایوسی کی طرح یہ ایلیٹسٹ فورسز جو ہیں، جو کہ سیمی فیوڈلز یا بڑے بزنس مین یا somebody like عمران خان جو بڑا ویسٹرن تھا، جب یہ پاور میں آتے ہیں اور ڈیلیور نہیں کر سکتے تو لوگ پھر مذہبی جماعتوں کی طرف جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جماعت اسلامی کی طرف لوگ جاتے تھے، مگر جب سے جماعت اسلامی نے ڈکٹیٹرز کا ساتھ دینا شروع کیا اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کی بھی کمزوریاں تھیں، اور وہ ایک انسٹیڈ آف گروئنگ وہ گرتے، وہ کم ہوتے گئے۔ مولانا فضل کا جو بیس ہے وہ تو سٹیبل ہے، مگر وہاں بھی خطرہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے چھوڑ کے لبیک میں نہ چلے جائیں۔ اسی لیے مولانا ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور ریلیجس سلوگنز کرتے ہیں، جو کہ شاید لبرل لوگوں کو پسند نہیں آتے، کہ جی یار یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں نا جی یہ ہے وہ ہے۔ مگر اس کی وجہ سے لوگوں کو ابھی بھی انہوں نے اپنے پاس ایک مین سٹریم ریلیجس پارٹی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت کے اندر یقین رکھتی ہے، ہاں ان کی سوچ فرق ہے فرام دی ادر لبرل پارٹیز یا رائٹسٹ یا سینٹرسٹ پارٹیز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبیک از ایکچولی اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپنگ فورس۔ یہاں تک تو بات آئی۔ اب یہ اگر ہم لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی یہ بات، تو آئی بی، آئی ایس آئی، بہت سے ادارے ہیں گورنمنٹ کے اپنے جن کی رپورٹس آتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا نا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو پھر نیگلیکٹ کیا، تاکہ جبکہ انہوں نے یہ فرانس کے اوپر یہ ایشو بنایا، اس وقت کی گورنمنٹ کا پہلا موقف یہ تھا کہ چلو یار ان کو مان لے، جلدی سے بات مان لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گھر جائیں، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس حکومت کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کا جو میں نے ایک رویہ دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار اس کو ایسے کر دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو یا اس کو ادھر ہٹا دو، پھر بعد میں دیکھ لیں گے، ان کو نبٹ لیں گے بعد میں، ابھی تو معاملہ کو آگے چلاتے ہیں۔ تو اب اسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے وعدے کر دیے لکھت پڑھت کر کے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ ایشو لے کے آئیں گے۔ اچھا، یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مان جائیں گے، مگر یہ وعدہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈیبیٹ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کو فیصلہ کریں گے۔ ایک قسم کا ڈیلنگ ٹیکٹک تھا، انہوں نے بھی مان لیا، بیکاز وہ پھر ظاہر ہے ایگزاسشن بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ریاست جب اپنی آنکھیں دکھاتی ہے تو پھر دوسروں کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ پھر سٹیج آ گئی ہے، اور وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب یہ کیا کریں گے، کیونکہ یہ آئیڈیولوجیکل پارٹی ہوتی ہے، یہ فیتھ بیسڈ پارٹیز ہوتی ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے خرید نہیں سکتے۔ ایک آدھ لوگوں کو اوپر سے ادھر ادھر دے دو کہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر جو رینک اینڈ فائل ہوتے ہیں وہ پھر بھی توقع کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی کہ وہ اپنے لفظ کے اوپر پابند رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ موڑ آ گیا عمران خان صاحب کے لیے۔